جو کوئی خداوند سے ڈرتا ہے وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت یشوع بن سراخ، اس کا 3 باب، اس کی 2 تا 6 اور 12 تا 14 آیات مقدسہ۔ اے بچوں، اپنے باپ کی باتیں سنو اور ان پر عمل کرو تاکہ تم رہائی پاؤ۔ خداوند نے اپنے باپ کو اولاد کے لیے معزز کیا اور بیٹوں پر ماں کے اختیار کی تصدیق کی۔ جو اپنے باپ کی عزت کرتا ہے وہ اپنے گناہوں کا کفارہ دیتا ہے اور ان سے باز رہتا ہے، اور ہر روز اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ اور جو کوئی اپنی ماں کی عزت کرتا ہے وہ اس کی مانند ہے جو خزانوں کا ذخیرہ رکھنے والا ہو۔ جو اپنے باپ کی عزت کرتا ہے وہ اپنی اولاد سے خوش ہوگا اور دعا کرنے کے دن اس کی سنی جائے گی۔ جو اپنے باپ کا ادب کرتا ہے اس کے ایام دراز ہو جائیں گے، اور جو اپنی ماں کو راحت دیتا ہے وہ خداوند کی فرما برداری کرتا ہے۔ بیٹا، اپنے باپ کی اس کے بڑھاپے میں مدد کر اور اس کی زندگی میں اس کو غمگین نہ کر، اور اگر اس کی عقل کمزور ہو جائے تو اس کو معذور رکھ، اور اپنی قوت کی کثرت میں اس کی حقارت نہ کر، کیونکہ باپ کی مدد فراموش نہ کی جائے گی اور ان کے قصوروں کی برداشت کے لیے تجھے اچھی جزا دی جائے گی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی کثرت سے برکت ہو۔ زبور 128۔ جماعتی جواب۔ مبارک ہے وہ جو خداوند سے ڈرتے ہیں اور اس کی راہوں پر چلتے ہیں۔ مبارک ہے تو جو خداوند سے ڈرتا ہے، جو اس کی راہوں پر چلتا ہے، کیونکہ تو اپنے ہاتھوں کی محنت سکھائے گا، تو مبارک اور سعادت مند ہوگا۔ جماعتی جواب۔ مبارک ہے وہ جو خداوند سے ڈرتے ہیں اور اس کی راہوں پر چلتے ہیں۔ تیری بیوی تیری 4 دیواری میں پھلدار تاغ کی مانند ہوگی، تیری اولاد تیرے دسترخوان کے گرد زیتون کی شاخوں کی طرح ہوگی۔ جماعتی جواب۔ مبارک ہے وہ جو خداوند سے ڈرتے ہیں اور اس کی راہوں پر چلتے ہیں۔ دیکھ، یوں ہی مبارک وہ شخص ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ خداوند تجھے صہیون سے برکت دے، یہاں تک کہ تو اپنے عمر بھر خوشحالی دیکھے۔ جماعتی جواب۔ مبارک ہے وہ جو خداوند سے ڈرتے ہیں اور اس کی راہوں پر چلتے ہیں۔ پاک کلام میں سے ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط کلسیوں کے نام، 3 باب، 12 سے 21 آیات مقدسہ۔ اے بھائیو، خدا کے مقدس اور پیارے برگزیدے ہو کر درد مندی اور مہربانی اور فروتنی اور حیا اور صبر کا لباس پہنو، اور اگر کوئی کسی پر دعویٰ رکھتا ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کو معاف کرے، جیسے خداوند نے تمہیں معاف کیا ہے ویسے ہی تم بھی کرو، اور ان سب کے اوپر محبت کو باندھ لو، کیونکہ وہ کمالیت کا کمر بند ہے، اور مسیح کی سلامتی جس کے لیے تم بھی ایک بدن ہو کر بلائے گئے ہو تمہارے دلوں پر حکومت کرے، اور تم شکر گزار رہو۔ مسیح کا کلام تم میں بہتات سے رہے، اور تم ایک دوسرے کو کمال دانائی سے تعلیم دیا اور نصیحت کیا کرو، اور مزامیر اور گیت اور روحانی ترانے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے لیے اپنے دل میں گایا کرو، اور کلام یا کام جو کچھ کیا کرتے ہو سب کچھ خداوند یسوع کے نام سے کیا کرو، اور اس کے وسیلے سے خدا باپ کا شکر بجا لایا کرو۔ اے بیویو، خداوند میں جیسا مناسب ہے اپنے شوہروں کے تابع رہو۔ اے شوہرو، اپنی بیویوں کو پیار کرو اور ان سے تلخ مزاجی نہ کرو۔ اے بچوں، تم اپنے ماں باپ کے ہر ایک بات میں فرما بردار رہو،
کیونکہ خدا کو یہی پسند ہے۔ اے والدو، اپنے بچوں کو دکھ نہ کرو تاکہ وہ بے دل نہ ہو جائیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ دوسرا باب 41ویں سے 52ویں آیت۔ یسوع کے ماں باپ نے اسے استادوں کے درمیان بیٹھا پایا۔ یسوع کے والدین ہر سال عید فصح پر یروشلم کو جایا کرتے تھے، اور جب وہ 12 برس کا ہو گیا تو وہ عید کے دستور کے مطابق یروشلم کو گئے، اور جب ان دنوں کو پورا کر کے لوٹے تو وہ لڑکا یسوع یروشلم میں رہ گیا، مگر اس کے ماں باپ کو خبر نہ تھی، بلکہ وہ یہ سمجھ کر کہ وہ قافلے میں ہے ایک منزل نکل گئے اور اسے اپنے رشتہ داروں اور جان پہچانوں میں ڈھونڈنے لگے، اور نہ پا کر اس کی تلاش میں یروشلم کو واپس گئے، اور انہوں نے 3 روز کے بعد اسے ہیکل میں استادوں کے درمیان بیٹھا اور ان کی سنتے اور ان سے سوال کرتے پایا، اور جتنے اس کی سن رہے تھے اس کی سمجھ اور اس کے جوابوں سے متعجب تھے، اور وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئے، اور اس کی ماں نے اسے کہا، بیٹا تو نے ہم سے ایسا کیوں کیا؟ دیکھ تیرا باپ اور میں کڑتے ہوئے تجھے ڈھونڈتے تھے۔ اس نے ان سے کہا، تم کیوں مجھے ڈھونڈتے تھے؟ کیا تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ وہ ضرور اپنے باپ کے گھر میں ہوگا؟ مگر جو بات اس نے ان سے کہی وہ اسے نہ سمجھے۔ تب وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا، اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھیں، اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا اور آدمیوں کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔